مجھ سے کسی نے پوچھا کون ہو آپ؟ میں نے جواب دیا میں وہ فقیر ہوں جس کو اپنی ماں نے نہیں پہچانا۔ ایک دن میں اسی لباس میں آیا اور گھر کے سامنے بیٹھ گیا تو بھائی نے دیکھا اور آواز دی ماں ایک فقیر آیا ہے، باہر کھانے کو کچھ دو۔ تب ماں نے سامنے روٹی رکھ دی اور کہا فقیر دعا کرنا میرے بیٹے کے لیے۔ میں نے سوال پوچھا بیٹا کیا کرتا ہے؟ ماں کی آنکھوں کا زبر ٹوٹا اور آنسوؤں کے پیمانے چھلک گئے۔ اندھائی سی آواز میں کہا آرمی میں ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا، بہت کم رابطہ کرتا ہے اور یہی بات بولتا ہے ماں اگر میں لوٹ کر واپس نہ آیا تو سمجھ لینا مجھ سے اس وطن کی مٹی کے تحفظ کی قسم نے جان مانگی اور اس سرزمین نے گود میں لے لیا ہوگا۔ اور ماں کی آنکھوں کا آنسو آج بھی میں نہیں بھول پایا۔ جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کی ایجنسی ISI ہے اور رینکنگ ہر سال جاری کی جاتی ہے۔ یہ خطاب دنیا سے لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اسپیشلی جب مد مقابل یہود، عیسائی اور ہندوؤں کی ایجنسیاں ہوں جو کہ نہ صرف آپ کی جان کے دشمن ہیں بلکہ ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ رینکنگ دیتے وقت جن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان میں سب سے اہم پہلو کچھ یہ ہیں: سال بھر میں اس ایجنسی کے کتنے ایجنٹ پکڑے گئے، سال بھر میں اس ایجنسی کے کتنے ایجنٹ مارے گئے، سال بھر میں اس ایجنسی نے بین الاقوامی سطح پر دشمن کی ایجنسیوں سے کتنا رابطہ رکھا اور ان کو دہشت گردی اور دیگر مسائل سے قبل از وقت آگاہ کیا، سال بھر میں اس ایجنسی کے کتنے مشن ناکام ہوئے، سال بھر میں یہ ایجنسی اپنے ملک کو درپیش مسائل سے کس حد تک نکالنے میں کامیاب رہی۔ سب سے اہم بات، سال بھر میں اس ایجنسی کا بجٹ کتنا تھا، ایجنسی کا سورس آف انکم کیا ہے کہ جس پیسے سے چلائی جا رہی ہے وہ حکومت کی طرف سے الگ سے دیا ہے یا جو فوج کو دفاعی بجٹ دیا جاتا ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ ایجنسی کو دیا جاتا۔ جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان سب باتوں میں پاکستان کے ایجنسی ISI سب ملکوں کی ایجنسیوں سے سبقہ لے جاتی ہے، تب جا کر دشمن بھی مجبور ہو جاتا ہے اس کو نمبر 1 ایجنسی کا رینکنگ دینے میں۔ پاکستان ہر سال اپنے بجٹ کا ٹوٹل 11% دفاعی بجٹ کے لیے مختص کرتا ہے۔ اس میں سے ایٹمی پلانٹ پہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں ISI پہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں MIA پہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں سے باقی دفاعی پروجیکٹ چلائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی ایجنسی کے ناکام نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ٹیکنالوجی ذرائع بہت کم استعمال کرتی ہے اور انفرادی قوت کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے شیروں کی جماعت ہے، کیونکہ ٹیکنیکل ذرائع میں استعمال ہونے والی ہر چیز ہمیں یورپ اور امریکہ سے درآمد کرنی پڑتی ہے اور اس کا کنٹرول بلا واسطہ یا بالواسطہ ان کے پاس ہی ہے، اس لیے ٹیکنیکل ذرائع کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں جو انٹیلیجنس کی دنیا میں اہمیت کی حامل ہیں۔ تو بات رینکنگ کی ہو رہی تھی تو مختصر یہ انٹیلیجنس میں ڈیوٹی کرنا جس قدر مشکل کام ہے اس سے مشکل ہے اپنے پورے ادارے کو بدنام ہونے سے بچانا۔ مطلب اگر آپ پکڑے گئے تو نہ صرف آپ کے ادارے کی بدنامی ہوگی بلکہ اپنے ملک کی بھی بدنامی ہوگی۔ جیسا کہ کلبھوشن یادو پکڑا گیا تو یہ انڈین ایجنسی راہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور انڈیا کی بدنامی بھی ہوئی۔ جب تک دشمن کو پتہ لگتا ہے ISI ان کا کام تمام کر چکی ہوتی ہے۔ انڈیا کے کندھوں پر سوار اسرائیلی جنون کو پارا پارا کرنے کے لیے ہمارا عزم دنیا کے در و دیوار سے مضبوط ہے۔ مارخور کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر کوئی بھی آنکھ ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، چاہے امریکہ ہو، انڈیا، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، وہ مارخور کی نگاہ سے نہیں بچ سکتا۔